That I have to say only. سر حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط اتنی سخت ہیں کہ ہم چاہ کر بھی ریلیف نہیں دے سکتے. نوید چودھری صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے؟ جی اس میں بنیادی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جس وقت یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو اسی دوران حکومت میں شامل اہم شخصیات نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ شرائط بہت کڑی ہیں، انہیں نرم کروایا جائے. ظاہر ہے وقت کی بات ہوتی ہے، ماضی میں ایسے بالکل ہوا ہے، گو کہ آپ قرضہ لینے ہی گئے ہیں، آپ نے ان سے ڈسکس کیا ہے، ملک کی صورتحال بتائی ہے، تو شرائط میں کچھ نہ کچھ نرمی ہوئی ہے. اس کی مثالیں موجود ہیں. اس مرتبہ جو معاہدہ کیا گیا اس پہ سیکٹری خزانہ یونس ڈھاگا نے بڑے کھلے اعتراضات کیے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اندر. انہوں نے کہا کہ یہ جو شرائط آپ ماننے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں ایک تو ہم معاشی بحران میں مزید دھنسیں گے، آئی ایم ایف میں آپ پاس چلے جائیں اس کے تو پھر نکلنا مشکل ہوتا ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اس سے عام آدمی کی زندگی جیرن ہو جائے گی، ان کو تھوڑا سا آپ ان سے گفتگو کرنے کے بعد نرم کروائیں. وہ اتنا گراں گزرا بعض شخصیات کو مشورہ کہ انہوں نے یونس ڈھاگا صاحب ان کے عہدے سے ہٹا دیا، اور بڑے یہ افسوس کی بات تھی. یعنی کہ اس وقت بھی بادشاہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شرائط نرم کراؤ، بہرحال معاہدہ ہو گیا. اچھا یہ چیز اب ایک پلے سے باندھ لیں اور پورا پاکستان اس کو جان لے کہ جب ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کسی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ، وہ ریاست کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اس میں کسی فرد نے توڑا، کسی سیکٹری نے توڑا، کسی اور نے توڑا، وہ آپ اس پر نہیں جا سکتے، وہ ہو گیا. اب معاملہ کیا ہے؟ ایک چیز اور اچھی کہہ دی انہوں نے، جہاں انہوں نے یہ کہا کہ گریڈ 17 اور اس کے اوپر والے افسران ان کے اہل خانہ کے اثاثے ڈکلیئر کریں. ساتھ انہوں نے کہا جی ٹاسک فورس بھی بنائیں. لیکن بہت اچھی بات جو کی، جو بطور طالب علم میں نے نوٹ کی اور بہت ہی بڑا نقصان ہے پاکستان کا، انہوں نے کہا جی کہ بجلی کے بلوں کی وصولی 100% ہونی چاہیے. ظاہر ہے کیوں بندہ مفت کون استعمال کر سکتا ہے، یہ چوری کیسے کرے آدمی. انہوں نے کہا کہ آپ کی جتنی بھی کمپنی ہیں تقسیم کار، اس حوالے سے ان کی کارکردگی بالکل غیر تسلی بخش ہے. آپ کو 100% بل لینے ہوں گے، لائن لاسز پہ قابو پانا ہوگا. یہ کتنا بڑا کام ہے؟ بالکل بڑا کام نہیں ہے، صرف ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے، یہ ہو جائے گا. ایک اب سوئی گیس ہے، اس کے حوالے سے بھی کل وہ مذاکرات کریں گے، پیٹرولیم کے حوالے سے بھی مذاکرات آج ہو رہے ہیں جس میں ٹیرف آپ کو بڑھانا پڑے گا. تو اب آئی ایم ایف کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے اور عام آدمی کی مشکلات بڑھنے جا رہی ہیں. یہ منظر تو ہمارے سامنے ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس ساری صورتحال کے بعد جس کو ڈالر پاکستان میں آتے ہیں تو ایک مرتبہ کاروباری سرگرمیوں کو اس انداز سے فروغ دیں، ایل سیز کھل جائیں. اور دیکھیں بہت سارے بینکار ہیں، میں یہاں آپ کو بتا رہا ہوں، جو کہتے پھر رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو مہر لگا دیں گے. اب یہ شاید اسٹیٹ بینک کی طرف سے پالیسی آگے غیر اعلانی ہے. آپ اپنی جو باہر سے جو چیزیں منگوانا چاہتے ہیں یا ڈالر باہر بھیجنا چاہتے ہیں کسی اور طریقے سے بھی، وہ آپ کر لیں. کرنا پڑتا ہے نا حالات کے دائرے کے تحت. تو کاروباری سرگرمیاں اگر شروع ہو گئیں تو اس سے کم از کم روزگار کے مواقع بڑھ جائیں گے، مہنگائی اب نہیں ٹلے گی. سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب ارشد شریف کے قتل پر فیصل وابدہ منظر عام پر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ ساری سازش کس کی جانب سے کی گئی ہے. اور اب شیخ رشید کو بھی جب میں نے سنا تو مجھے فیصل وابدہ یاد آ گئے. نوید چودھری صاحب آپ بتا دیں کہ یہ اصل میں بات پیچھے سے جو خبر آتی ہے ان کے پاس وہ کہاں سے آتی ہے؟ دیکھیں بعض واقعات تو اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ وہ مسلسل قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظر میں ہوتے ہیں. اس کے بعد جب ان کو سیاسی طور پر مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ چیزیں پھر ذرائع کے حوالے سے بتا دیتے ہیں واقعہ کیسے ہوا. فیصل واڈا صاحب نے جو بات کی صرف انہوں نے نہیں کی، اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس آئی نے جو پریس کانفرنس کی تھی، ندیم انجم صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ، اس میں بھی انہوں نے بتایا تھا. اور وزیر داخلہ جو ہیں، جو رسپانسبل ہیں ساری صورتحال کے حوالے سے حکومت کی جانب سے، وہ کہہ چکے ہیں کہ دو بھائی وہ ہیں، ایک صاحب دبئی میں، میں نام نہ دوں وقت ضائع ہوگا، ایک صاحب اور ہیں، 4 بندوں کو پکڑیں گے سارا کیس کھل جائے گا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ ارشد شریف کو قتل کرنے کے بعد گاڑی اٹھایا گیا. اب تو ساری رپورٹس آ رہی ہیں تسلسل سے اور لوگ اس حوالے سے مفرور ہیں. یہاں بات اور ہوئی ہے شیخ رشید صاحب کی، یہ تو حکومت کی اطلاعات ہیں، بندے پکڑے جائیں گے، ظاہر ہے واقعہ کہیں اور ہے، معاملہ کہیں اور ہے. یہاں یہ کہہ رہے ہیں، اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ صاحب اپنے بیان سے مکر گئے ہیں. انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ یہ سٹانس لیا تھا کہ عمران خان کو قتل کرانے کے لیے اسد زرداری صاحب نے یہ کچھ کر دیا اور ایسے ایسے ہوا. عمران خان نے اپنے طور پر بات کی. اب وہ کہتے ہیں کہ جو عمران کہہ رہا ہے میں اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں، اس طرف آ گئے ہیں. ایک بات یہ انتہائی خطرناک بات اس لیے ہے کہ اس میں الزام نہیں لگایا انہوں نے، اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک پورا پلاٹ پکڑا گیا ہے جس میں کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن جیسے ٹی ٹی پی، جیسے کوئی داعش، اس طرح کا معاملہ وہ انوالو ہے. اس کو پیسے دیے گئے ہیں اور دیے بھی سندھ گورنمنٹ کے پیسوں کی مد میں سے دیے گئے ہیں. اور اس کے بعد یہ واقع ہو جائے گا.
یہ دیکھیں جھوٹ بولتے ہیں عمران خان صاحب، ساری دنیا جانتی ہے، شیخ رشید صاحب بھی جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اس طرح لوگوں کو انوالو کر لینا کہ جس کے نتیجے میں شخصیات کی جانب معاملہ جائے. آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ نے غیر محتاط گفتگو کی، سیاسی والے سے بھی مذہبی والے سے بھی، اس کو کسی سیاسی مخالف نے ایکسپلائٹ نہیں کیا. وہ کرتے تو آپ کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. آپ اپنے لیے خود مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اب جس نے بھی آپ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ آصف زرداری صاحب کا نام لے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، دیکھیں آصف زرداری صاحب تو وہ ہیں جو آپ کو گرفتار نہیں ہونے دے رہے. میں آپ کو بتاتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، حکومت بھی پکڑنا چاہ رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ تذبذب کا شکار تھی، زرداری صاحب نے کہا نہیں پکڑنے نہیں دیا تو گلا بنا ہوا ہے اندر. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیاسی طور پر کارروائی کے خلاف نہیں کرنی، وہ نہیں کرنے دیتے. ان کی تو اپروچ ہے، اور اس طرح کا گھنونا الزام لگوایا. اور بات پھر وہی ہے، یہ پاکستان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کل کو کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں وہ پیپلز پارٹی پر پڑیں گے. مجھے جاوید صاحب کا شیخ رشید صاحب، سر ایک بات، شیخ رشید صاحب کا جو معاملہ ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. انہوں نے آپ سمجھیں کہ آگ پر پیٹرول ڈالنے کی کوشش کی ہے. اب وہ جھوٹ بول کے بچنا چاہ رہے ہیں اس معاملے میں. انہوں نے مشرف کے دور میں بھی انجوائے کیا، ضیاء دور میں بھی انجوائے کیا، نواز دور میں بھی انجوائے کیا. اب بھی ان کا یہ خیال تھا کہ عدالت ان کو نہیں پوچھ سکے گی، کوئی نہیں پوچھ سکے گا. نوید صاحب آپ اس پر کیا کہیں مجھے گے؟ دونوں قسموں پہ بات کرنی ہے. دونوں کیس بہت سنگین ہیں. 6 سال تک عمران خان صاحب فارن فنڈنگ کیس سے بھاگتے رہے. جنرل باجوہ نے تسلیم کیا کہ میں نے الیکشن کمیشن سے کہا اس کیس کو نہ لگنے دو، جو ان کے تازہ انٹرویوز ان میں. انتہائی خطرناک کیس ہے. اس کیس کی آپ اہمیت کا اندازہ ایک سیکنڈ یار آپ بات کر لینے دیں. آپ کر لیں یا میں کر لیتا ہوں. عمران خان اس سے ایسے بھاگے پنجابی محاورے کے مطابق جیسے کوا غلیل سے بھاگتا ہے. یہ اس لیے خطرناک کیس ہے کہ 34 غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈ لیے گئے. وہ جو فنڈ لیے گئے وہ کس نام پر لیے گئے؟ شوکت خانہ کے نام پر بھی لیے گئے. ووٹن کرکٹ کلب کا جو معاملہ ہے، ابراج گروپ کا جو معاملہ ہے، یہاں استعمال کہاں ہوئے؟ آ کے سیاست میں بیچ میں معاملات. اچھا یو اے ای سے فنڈ لیے، وہاں سے جو فنڈ لے رہے تھے ان دنوں سی پیک کا معاملہ کھڑا ہوا تھا، وہ کس ذریعے سے پاکستان آئے؟ اب یہ ثابت یہ کرنا ہے کہ منی کس ذریعے سے یہاں آئی. ایک پھر ان ممالک کے اندر جو کیس ہے وہ یہ بنے گا کہ یہاں جو کلیکشن ہوئی، دیکھیں ایف اے ٹی ایم میں ایسے نہیں پھنسے، بلا وجہ نہیں پھنسے، کچھ چیزیں تھی تو پھنسے نا، کہ یہاں کلیکشن کس نام پر ہوئی اور آگے کس نام پر گئی. آپ کو پتا نا کہ عالم نقوی ریسٹ ہیں، ایک وہ کیس بھی ہے. اب یہ اور یہ گئے جب یہ ہائی کورٹ میں کیوں گئے؟ کیونکہ جب فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آ گئی انہوں نے کہا کہ بھی یہ تو ممنوع فنڈنگ ہو گئی ہے. یہ کیس سامنے آ گیا سارے کا سارا، ڈیٹیل آ گئی، جزیات. انہوں نے کورٹ میں چیلنج کر دیا کہ کوئی نہ کوئی جج مہربان بیٹھا ہوگا وہ فارغ کر دے گا. وہ فارغ نہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے، اب اگلی کاروائی کریں. کاروائی ہوگی. ایک ٹیرین کیس کرسٹل کلیئر کیس ہے. نمبر 1، بغیر شادی کے آپ بچی پیدا کرتے ہیں تو آپ آئین کے باسٹرڈ ٹریسر کے تحت تمام عمر کے لیے نااہل ہیں. ٹھیک، صحیح، یہ پاکستان کا آئین کہہ رہا ہے. ٹھیک. اگر آپ کہتے ہیں کہ میری بیٹی ہے، آپ نے ڈکلیریشن میں ظاہر نہیں کی اور کسی میں بھی نہیں کی، 18 کے الیکشن میں نہ رہے، اس سے پہلے بھی، تب بھی آپ باسٹرڈ ٹریسر کے تحت نااہل ہیں. اس میں تیسرا کوئی راستہ نہیں. یہ کیس کلوز نہیں ہوا تھا، بلکہ بڑا لطیفہ ہوا کہ جب درخواست گزار کیس لے کر گیا تو اس وقت فواد چوہدری شیخ رشید پہلے بتا دیتے تھے کہ فیصلہ کیا ہوگا. انہوں نے کہا یہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا. یہی ہوا. اس وقت جو جج صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے درخواست گزار کو کہا خبردار اگر آئندہ ایسا کیس لے کے آئے میں تمہیں جرمانہ کر دوں گا. آپ اندازہ لگائیں، بجائے یہ کہنے کے کہ تم وہ کاغذ لے کے آؤ، اگر یہ ان کی بیٹی ہے تو سرٹیفکیٹ دو، اگر نہیں ہے تو ہم کو ڈی این اے کا آرڈر دے دیتے ہیں. قانونی کارروائی کرنے کے بجائے یہ جملہ کہا گیا حافظ احتشام کو. انہیں کہا گیا کہ خبردار دوبارہ ایسی درخواست دی جرمانہ کر دیں گے. آپ اندازہ لگائیں اس ملک میں ہو گیا رہا تھا. بھی سمپل سا کیس ہے، اگر آپ کی بیٹی نہیں ہے آپ انکار کر دیں وہ ثابت کر دیں گے. اگر آپ کی بیٹی ہے تو آپ کہہ دیں آپ کے خلاف کیس آ جائے گا کہ بغیر شادی کی بیٹی پیدا ہوئی ہے. دونوں صورتوں میں نااہل ہیں آپ. تیسرا راستہ کوئی نہیں. مذاق پی ٹی کے لیے کہ اداروں نے قانون کے دھجیاں بکھیرنے